الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات آب و گل میں انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً وہ انبیاء و رسل اور آسمانی کتاب بھیجتا رہا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی نبی و آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر قرآن کی شکل میں آسمانی کتاب نازل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسانوں کو بھیجا اس کائنات میں، وہیں اللہ رب العالمین کا ان کو یہ حکم تھا کہ وہ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں اور میرے احکامات و فرامین کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں۔ آسمان سے جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں اتارے گئے، پہلے انسان تھے، انسانوں کے باپ، جہاں سے انسانیت کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کی پیروی کی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی تعلیم دی گئی، اور اسی میں انسانیت کی نجات و سعادت اور فلاح کی جو ہے چیزیں مضمر ہیں، اسی میں انسانیت کی سعادت کہ وہ ہر دور میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپناتی رہے، ہر دور میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو ہیں ان کو جو ہے اپنی زندگی میں قانون کی حیثیت سے نافذ کرتی رہے۔ جب جب انسانیت نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین سے بغاوت اور سرکشی کی ہے، اس سے سرتابی کی ہے، اور اللہ کے داعی، اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کا، اللہ رب العالمین کے انبیاء جو دنیا میں بھیجے گئے تھے، ان کی نافرمانی اور ان کا قتل اور ان کو جو ہے ستانا اور پریشان کرنا جو ان کا وتیرہ بن گیا تھا، اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ان کو گمراہی میں اللہ رب العالمین نے ضلالت میں ڈال دیا۔ ہر دور میں انسانیت کی کامیابی اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کی مکمل طور پر پیروی۔ چونکہ نیا اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہر نیا اسلامی سال ہر مسلمان کو یہ دعوت دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ مسلمان آنے والے زندگی کے لیے تیاری کرے، ہر آنے والا نیا سال، کیونکہ یہ گزرا ہوا جو وقت ہے، گزرا ہوا کل ہے، گزری گھڑی ہے، وہ آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی زبان سے، انسان کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے، تو نکلی ہوئی بات، زبان سے نکلی ہوئی بات پھر واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی، اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، گرچہ محاورہ بنا دیا گیا ہے، گرچہ ایک طرح کی مثال بنا دی گئی ہے کہ ہم اپنی بات واپس لے لیتے ہیں یا لے رہے ہیں، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات جس طرح واپس نہیں لوٹ سکتی، اسی طرح گزرا ہوا کل، گزرا ہوا وقت، گزری گھڑیاں، یہ تمام اوقات جو ہم نے اپنی زندگی کی گزار دی، وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیونکہ ہم اپنی یہ
اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اس دنیا کو زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی سے ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جس زندگی کی کامیابی کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اور اسی کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تمہاری اس دنیا میں زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے، کوئی جو ہے عابر سبیل راہ بھٹکا ہوا انسان زندگی گزارتا ہے، بس ویسے ہی زندگی ہونی چاہیے۔ مسافر کے سامنے اپنا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل طے کرے، وہاں سے اپنا کام کرے اور اپنے واپس لوٹ آئے جہاں اس کا ملجا ہے، ماوا ہے، ٹھکانہ ہے۔ تو ساری اس کی توجہ جو ہے اپنے سفر پر اسی کام کی طرف مرکوز ہوتی ہے، ایک مسافر کی توجہ۔ اسی طرح ہر زندگی گزارنے والے کی توجہ اپنے مقصد حقیقی کی طرف مرکوز ہونی چاہیے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے۔ اس نئے آنے والے اسلامی سال میں جس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی خصوصی تعلیم ہے کہ اس کے حرمت والے مہینوں میں، جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے قابل احترام اور تقدس کے لائق قرار دیا ہے، اس میں خصوصاً ظلم و زیادتی، معصیات اور نافرمانیوں پر مبنی کام نہ کیا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر آنچ آتی۔ ویسے تو ساری زندگی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور اگر بشری تقاضے کے پیش نظر انسان سے، چونکہ انسانی فطرت ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرے، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ اگر صغیرہ گناہ ہے اور اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس کے بھی بہت سارے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ وہ توبہ کرے۔ تو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ان حرمت والے مہینوں میں، خاص طور پر محرم کے مہینے میں جس سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ مہینے جو بنائے گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو قابل احترام بنایا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا، غم و ماتم اور عزا کا مہینہ قرار دیا۔ یہ مہینہ تقدیس کا مہینہ، تقدس والا مہینہ تھا، احترام والا مہینہ تھا، اس میں ظلم و زیادتی سے بچنا تھا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے کچھ طریقے بتائے تھے، کچھ سنتیں بتائے تھیں جن کو انجام دینی تھی، جن کو ادا کرنی تھی، ان کے بجائے ہم لہو و لعب اور لغو اور رفث، بے عبث کاموں میں پڑھ کر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو تقدس ملا ہے، اس کو جو عظمت و احترام ملا ہے، وہ شہادت حسین کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ تمام اسلامی 12 مہینوں کے اندر آپ غور کریں گے، خاص طور پر محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ گناہ پر مبنی کام کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ قابل احترام مہینہ ہے، قابل احترام اللہ رب العالمین کیا۔ اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، کسی مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی، نہ رمضان کی، نہ ذوالحجہ کی، نہ دوسرے اسلامی مہینوں کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، اس مہینے کی بھی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رجب میں معراج ہوئی، رجب المرجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے اتنا قابل احترام اور تقدس والا نہیں ٹھہرایا۔ محرم کے مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، اور یہ سب سے زیادہ مظلوم مہینہ ہے، جس میں انسان خاص طور پر اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام کرتا ہے، جس میں روکا گیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، طرح طرح کی ظلم و زیادتیاں، طرح طرح کے خرافات، بدعات، منکرات، معصیات۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس سے بڑا المیہ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے خاص طور پر ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں کے کاموں سے روکا ہے، وہاں رکنے کے بجائے ہم اس میں ملوث ہیں، یا کہیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ وہیں دوسری بات یہ ہے، اور وہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے، تکلیف دہ بات ہے،
کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بدعات و خرافات کو روکیں، ان کے لیے سد باب کی کوشش کریں، ہم اس میں کسی نہ کسی طریقے سے حصے دار بن جاتے ہیں۔ محرم کے مہینوں میں ہم ان کی بدعات و خرافات میں کسی نہ کسی طور پر حصے دار بن کر شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح خود ہم اپنے آپ کو گناہ گار بناتے ہیں، نہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ کریں، نہ وہاں ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں ان کی بدعات و خرافات کے جو نظارے پیش کیے جاتے ہیں ان کا مشاہدہ کریں، نہ ان میں خود شریک ہو، نہ اپنے بال بچوں کو وہاں پہ لے جائیں، نہ اپنی ماں اور بہنوں کو ان چیزوں کو دیکھنے دیں، ان کو سختی سے روکیں۔ اگر کم سے کم روک تو نہیں سکتے تو اپنے دل میں اس کے لیے نفرت تو پیدا کریں، اور یہ کام سختی سے ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر منکر دیکھ رہے ہو، وہ کام جس کو اسلام نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، جس کو اسلام پہچاننے سے انکار کرتا ہے کہ میرا اس سے تعلق نہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر طاقت ہے، حالات اس طرح کے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اس کو مٹانے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، کمتر درجہ ہے۔ لیکن ہم تو اس کی رونق بڑھاتے ہیں، ہم تو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس میں شرکت کر کے، اور اس دن ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ دور ہونا چاہیے ان سے۔ اور ایک تعلیم یہ ہے اس آنے والے مہینے کی نسبت سے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ مسلمان اس آنے والے اسلامی سال میں زیادہ سے زیادہ اس کے آغاز میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے، چونکہ اسلامی سال کے مہینے اسلامی سال کی جو شروعات ہوتی ہے جس مہینے سے، وہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ سب سے افضل مہینہ جس میں روزہ رکھنا چاہیے وہ رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اور سب سے افضل نماز، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فرض نماز کے بعد وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز جسے ہم تہجد کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ اسی سے بعض علماء نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے آغاز سے ہی مسلمان اپنے نئے سال کی شروعات روزوں سے کرے، روزوں سے کرے، ایک تاریخ سے جتنی وہ قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی کوشش کرے، تاکہ نئے سال کو وہ مبارک بنا سکے۔ آپ پہلی تاریخ کو، دوسری تاریخ کو، تیسری تاریخ کو روزہ رکھیں، 4 5 دن 6 دن، جتنی آپ کو وسعت ہو، طاقت ہو۔ اسلام نے مجبور نہیں کیا ہے، مکلف نہیں کیا ہے، لیکن اس اسلامی سال کو بابرکت بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم پیش کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ جس مہینے کا ہے رمضان کے بعد، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی، شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ پھر اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، اتنی فرصت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، تو انسان کم سے کم 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھے، کم سے کم اس طرح سے اس کے سال کا آغاز روزے جیسے بابرکت عمل سے ہو جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں، نفل روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لا مثل لہ، روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بالمقابل کوئی عبادت ہے ہی نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں شریعت کے اندر۔ کم سے کم اس سے اس کا آغاز کریں، اور اس کا طریقہ یہ کہ 9ویں محرم کو روزہ رکھیں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا۔ آپ کی توجہ اس طرف نہ جا سکی جہاں صحابہ کرام کی توجہ گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں ہر بات میں مخالفت کی دعوت دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو، تو یہاں بھی تو ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو بجا ہے، درست ہے،
لئن بقیت الی قابل لاسومن التاسع، چلو انشاءاللہ آئندہ سال میں اگر باحیات رہا تو میں ان کی مخالفت میں اس روزے کے ساتھ 9ویں محرم کے روزے کو جوڑ لوں گا، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور جو ہمارے بھائی موسیٰ کی سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اور اس مہینے کے حوالے سے ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ مسلمان اس مہینے کا آغاز عزم و استقلال کے ساتھ کریں، حوصلہ بلند کر کے۔ اس سال کا آغاز، نئے سال کا آغاز، اس مہینے کا آغاز عزم و حوصلے کے ساتھ کریں۔ ہمارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین و توکل ہونا چاہیے۔ ہم حالات کے پیچھے نہیں بھاگتے، حالات میں تغیر پیدا کرنے والا، اس میں رد و بدل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ اس کی ذات ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے احوال، اپنے معاملات، اپنے اخلاق و کردار، زندگی کے جو اوقات ہیں، شب و روز ہیں، ان میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، اپنے آپ کو دینی احکامات کا پابند بنائیں۔ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کریں، اور ہمیشہ ہر حال میں کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ اس سال کی شروعات جو ہوتی ہے محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور محدثین لکھتے ہیں کہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کا ابتداءً عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے عزم مصمم جو کیا تھا، مکہ کے حالات جس طرح کے تھے، جس طرح کے مظالم روا رکھے گئے تھے مسلمانوں پر اور صحابہ کرام پر اور صحابیات پر، جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلوک کیا جا رہا تھا، ایسے ناگفتہ بے حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیروکار صحابہ کرام نے جو ابتداءً عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا ہجرت کا، وہ محرم کے مہینے میں کیا تھا۔ تو محرم کے مہینے میں ہر مسلمان خاص طور پر ہجرت کے حوالے سے کم اپنے دل و دماغ کے دریچے میں یہ بات ڈال لے کہ اس مہینے کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے اس سال کا آغاز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے واقعات تھے، لیکن صحابہ کرام نے اس سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا، ہجرت والے مہینے سے کیا، کیونکہ مسلمانوں کا عزم حوصلہ ہمیشہ بیدار رہے، بلند رہے، مسلمان اسلام پر مر مٹنے کے لیے اور اسلامی زندگی کے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، اور اس کے لیے اپنا عزم حوصلہ ہمیشہ بیدار اور بلند رکھے۔ ہجرت کا واقعہ مسلمانوں کو سبق دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جڑا رہے اور اپنی امیدیں اس سے وابستہ رکھے، اس کی ذات پر توکل رکھے، اور مظالم پر صبر و تحمل کا ثبوت دے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے ان بندوں کو جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے ذریعے سے، اللہ کی فرامین کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے ایسے بندوں کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر اب تک کی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کہتا ہے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ تو اس مہینے کا آغاز محدثین کہتے ہیں صحابہ کرام نے محرم الحرام کے مہینے سے کیا، ہجرت نبوی سے کیا، تاکہ مسلمانوں کا عزم و حوصلہ بیدار رہے، مسلمان ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ایک نئے ارادے کے ساتھ کریں۔ وفات نبوی سے اس لیے نہیں کیا کہ مسلمان سال کے آغاز سے ہی غم و سوگ میں مبتلا نہ ہو جائے، چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے سے اسلامی سال کا آغاز کر سکتے تھے، لیکن ان کے سامنے یہی تمام مسائل تھے کہ سال شروعات ہوگی، مسلمان تمام کے تمام امت سوگ و غم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے، وفات اس میں تو وفات ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غم میں ڈوب جائیں گے، ان کے حوصلے پست پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے۔ ہجرت نبوی سے کیا، اس مہینے کا آغاز
تاکہ مسلمان اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں اور اپنے عزم و حوصلے کو بلند رکھیں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا اور ان کی عورتوں کو دیکھا کہ 10ویں محرم میں وہ خصوصی تیاری کرتی ہیں اور اس دن کو وہ عید کی طرح مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ظالم لشکر سے موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موسیٰ تو میرے دینی بھائی تھے اور میں ان کی خوشی میں زیادہ شرکت کا مستحق ہوں، شرکت کا زیادہ مستحق ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں اور آپ نے خود روزہ رکھا۔ اس روزے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات دی ظالم فرعون اور اس کے لشکر سے، تاکہ مسلمان اس آنے والے اسلامی سال کے آغاز میں محرم الحرام کے مہینے میں وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے ساتھیوں سے بھی نمونہ لیں، سبق حاصل کریں، مثال حاصل کریں، سبق لیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ایک دریا کے ذریعے سے ایک قوم کو بچا لیا اور اسی ایک دریا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک قوم کو غرق آب کر دیا۔ کیسے اللہ رب العالمین نے ایک سمندر کو چیر کر کے ایک قوم کو نجات دے دی اور اسی ایک سمندر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک قوم کو ملیا میٹ کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، عبرتناک انجام تک پہنچایا فرعون کو اسی سمندر کے ذریعے سے، جس سمندر سے پھر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سبق حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے، غور و فکر کرنے کا یہ مہینہ ہے، محاسبہ نفس کرنے کا یہ مہینہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دل دکھوں سے بھر جاتا ہے جب مسلمانوں کا یہ طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی کیلنڈر کو چھوڑ کر محرم الحرام کا مہینہ یہ اور دوسرے مہینے جو اسلامی مہینے ہیں ان کو چھوڑ کر وہ غیروں کی نقالی میں عیسائی جو نظام تاریخ ہے اس کا اپنی زندگیوں میں سہارا لیتے ہیں، اور اسلامی کیلنڈروں سے ان کو کوئی واقفیت نہیں، کوئی شعور نہیں، نہ اس کا ان کو علم ہے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ جس طرح آج ہم نے زندگی کے طور طریق میں غیروں کی نقالی شروع کر دی ہے، اسی طرح کیلنڈر اور تاریخ کے معاملے میں ہم خاص طور پر ان کی تاریخوں کے پابند ہو گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک الگ شناخت ہے، ان کی ایک الگ پہچان ہے، ان کی اپنی تعلیمات ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں، لیکن مسلمانوں نے آج غیروں کی نقالی میں اپنے شعار کو، اپنے طریقے کو، اپنی اسلامی تاریخ کو اور اسلامی کیلنڈر کو بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس آنے والے نئے اسلامی سال کو ہماری زندگی میں ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے محفوظ رکھ، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔